کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہو یا سکون ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ انسان دو پاؤں کا جانور ہے، اس کا ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے اور دوسرے پاؤں کو اس کی قسمت اٹھاتی ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ کوشش کرے مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ ان کے پاؤں ہوتے ہیں، ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کے کبھی یہ بھاگ کے قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔